سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے تمام کائنات میں انسان کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کی حیثیت، اس کا منصب سب سے اعلیٰ عرفہ اور سب سے بہتر تجویز کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے ایک بہترین سانچے میں، ایک بہترین صورت میں، ایک بہترین کردار میں، ایک بہترین اچھے اخلاق میں پیدا کیا ہے. اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ اچھا رہتا ہے یا برا بنتا ہے. اچھے اعمال اختیار کرتا ہے تو وہ دن بدن اچھا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور انجام بھی اس کا اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے. اور جس کا انجام اچھا، اس کی قبر اچھی، اس کا حشر اچھا، اس کا حساب کتاب اچھا. اس کا حساب کتاب کتنا آسان. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو انسان اچھا ہے اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اتنا آسان حساب ہوگا، اتنا آسان حساب ہوگا کہ جیسے آپ کے ویزے میں اور آپ کے پاسپورٹ میں کہیں غلطی نہیں ہوتی تو آپ کو 1 سیکنڈ نہیں لگتا ایئرپورٹ پہ باہر ہونے میں. لیکن اگر کہیں مسٹیک ہے، پکڑے جائیں گے، گرفتاری ہوگی، مقصد منزل تک نہیں پہنچیں گے، واپسی ہو جائے گی. ایسے انسان کا نامہ اعمال نیک بندے کا بڑا آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ، اے مولا، اے رب، میرا حساب کتاب آسان فرما. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہے، امت کے لیے ایک درس ہے، امت کے لیے ایک سبق ہے. امت کو اپنے حساب کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کے اشرف المخلوقات کا دار و مدار اس کے ایمان اور عمل صالح پر ہے. اگر اس کا ایمان ناقص نہیں ہے، ردی نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، تو وہ ایمان مضبوط ہے، مستحکم ہے، وہ دنیا میں بھی کام دیتا ہے اور آخرت میں بھی کام دیتا ہے. اور ایمان کے اندر ترقی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، عمل صالح سے ہوتی ہے. شریعت نے، اسلام نے 1-2 شعبہ نہیں رکھا اعمال صالحہ کا، ہزار لاتعداد بے شمار ہیں. لیکن اس مختصر سی مجلس میں اور بہت تھوڑے وقت میں صرف معاشرے کی اس بدترین برائی کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم نیت بھی کر لیں، اگر نیت بھی ہم نے کر لی تو انشاءاللہ خیر کے فیصلے ہوں گے، بھلائیوں کے فیصلے ہوں گے، اچھے باتوں کے فیصلے ہوں گے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس کے سپرد کچھ امانت کی ہے.
وہ سب سے بڑی امانت انسان کے سپرد اور انسان کے سر پہ جو رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اے انسان، دنیا میں جانے کے بعد تم میری عبادت کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرو گے۔ میرا حق ہے، پیدا میں نے کیا ہے، روزی کا انتظام میں کرتا ہوں، عزت آبرو میرے ہاتھ میں، موت و حیات میرے ہاتھ میں، عزت ذلت میرے ہاتھ میں، غربت مالداری میرے ہاتھ میں۔ جب ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں تو عبادت کا حقدار کون؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ جو آپ پر احسان اللہ سے بڑھ کر کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہی انسان کا محسن ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہی ہماری عبادت کا بھی حقدار ہے۔ سب سے بڑی امانت ہمارے سپرد صاحب ایمان کے اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ میں نماز کو رکھا ہے۔ یہ نماز پنج وقتہ ایک امانت ہے مسلمان کے پاس۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وقت متعینہ پر صحیح وقت پر اس امانت کو جا کر خدا کے حوالے کر دیں۔ کیا سارے مسلمان اس امانت کی پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کتنے فیصدی مسلمان اس امانت کے اندر کوتاہی کرتے ہیں؟ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، لیکن نماز کیا ایک مسلمان پر فرض ہے یا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ بازار میں ہو، وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہو، وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی مقام اور کسی جگہ پر بھی ہو، یہ اللہ کی امانت اس کو صحیح وقت پر جا کر ادا کر دینی ہے۔ جو مسلمان صحیح وقت پر نماز نہیں ادا کرتا، اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ منافقوں کی نماز ہے۔ وہ نماز منافق کی نماز ہوتی ہے، مومن کی نماز نہیں ہو سکتی۔ مومن کی نماز امانت ہے خدا کی، جو صحیح طور پر انسان ادا کرتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کی طرف سے 5 احکام دیے گئے ہیں، پانچوں امانت ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وقت متعینہ پر ادا کرے۔ ہم نے اپنے ہندوستان میں دیکھا ہے، ہوٹل کھول لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اور اس امانت کا کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی طرف سے ہم پر وہ امانت متعین کی گئی تھی۔ یہ اللہ کی وہ امانت ہے جو انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایک وہ امانت ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے رہن سہن میں، آپس کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں امانت کی ذمہ داری ہے انسان پر کہ اس کو صحیح طور پر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 2 آدمی بیٹھیں، 4 آدمی بیٹھیں، وہ مجالس ہوتی ہیں، اور مجالس امانت ہوتی ہے۔ جو گفتگو ان کے درمیان میں 2 آدمیوں کے ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کی بات دوسرے کے پاس امانت ہے، لیکن اگر آپ ایک کی بات دوسرے سے جا کر کہتے ہیں تو یہ امانت کے خلاف بھی ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں، امانت کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے۔ امانت کی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے پاس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امانتوں کے محافظ نہیں رہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اہل و عیال دیے، بیوی بچے دیے، یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور اس امانت کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کو حلال روزی کھلاتا ہے، کما کر اپنے دست و بازو سے، وہ اس امانت کو صحیح طور پر امانت مانتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہ حرام روزی کا لقمہ اولاد کو دیتا ہے تو یہ امانت نہیں، خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے۔ جس کی اولاد حرام لقمے سے پرورش پائے گی، آپ اس سے یہ امید رکھیں گے کہ بڑھاپے میں وہ آپ کا ساتھ دے دے گا؟ آپ اس سے یہ امید رکھیں گے کہ آپ کی فرما برداری کرے گا؟
آپ اس اولاد سے اپنی فرما برداری کی امید رکھیے کہ جس کو آپ نے بچپن میں حلال روزی سے پالا اور پرورش کیا ہے، وہ کبھی بڑا ہو کر پھر نافرمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج گھر گھر میں یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے اولادوں کی طرف سے کہ اولاد فرما بردار نہیں۔ اگر تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار نہیں، تم بھی تو اپنے مالک کے فرما بردار نہیں ہو۔ تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے تو رنج، صدمہ، شکوہ، غم، افسوس، آہو دوسروں سے شکایت، لیکن جس رب اور مالک اور خالق نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس کی صحیح طور پر بغاوت کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے بارے میں کیا؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ عرش الہی پر یہ لکھ دیا اللہ رب العالمین نے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ خداوند قدوس کی اس کائنات میں 99 رحمتیں ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی غصہ آتا ہے۔ ان رحمتوں کی بدولت انسان زندہ ہے، فرما بردار کو بھی روزی ملتی ہے، نافرمانوں کو بھی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا نافرمانوں کو زیادہ ملتی ہے، یہ رحمت خداوندی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرما دیا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم۔ ایمان والو، میرے نافرمانوں کی کوٹھیوں کو دیکھ کر، بنگلوں کو دیکھ کر، مکانوں کو دیکھ کر، جائیدادوں کو دیکھ کر، تجارتوں کو دیکھ کر تم گھبرا مت جانا، ریجھ مت جانا، پریشان مت ہو جانا۔ یہ تو دیا میں نے ان کو، ان کا حصہ مجھے یہی دینا ہے، آگے ان کا کوئی ذرہ نہیں ہے، اور تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، اور تمہارے لیے سب کچھ میں نے آگے جمع کر دیا، ملے گا وہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں محروم کر دیا جائے، لیکن تمہاری آنکھیں چکا چوند نہ ہو جائیں دنیا کی طاقتوں کے سامنے، دنیا کی دولت کے سامنے۔ کیا ہے یہ؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، آخر کے اندر اس کو چھوڑ دینا، ختم ہو جانا، یہ ساتھ نہیں دے گی۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی اپنے معاشرے میں، اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں، اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، کہ وہ امانت کی صحیح طور پر ادائیگی کرے۔ اگر وہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ اچھا نہیں۔ ایک تاجر جو صحیح طور پر ایماندار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دکان پر بیٹھ کر تجارت کرنے والا ایک مومن اگر صحیح طور پر دیانتداری سے کام لیتا، دھوکہ نہیں دیتا، صاف صاف بات کرتا ہے، اللہ روزی دے گا۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے دی ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی ہے روزی کی ذمہ داری۔ ہمارے یہاں عیدگاہ بنی، اور عام طور پر ہندوستان میں، پاکستان میں ان جگہوں پر اینٹیں بنانے کا رواج ہے جو بھٹوں میں پکتی ہیں، آگ میں پکتی ہیں۔ تو جس وقت عیدگاہ بن رہی تھی، راج نے ایک اینٹ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد میں اس کے درمیان میں سے کیڑا نکلا، زندہ کیڑا، اور اس کے منہ کے اندر ہری پتی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نبر اللہ مرقدہ سے یہ واقعہ لوگوں نے جا کر سنایا، تو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا، اللہ نے تو وعدہ کر لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے۔ کتنے زمانے تک آپ سوچیں وہ اینٹ آگ میں پکی ہے، اور کتنے زمانے تک وہ باقی رہی ہوگی، لیکن آج بھی اس میں بسنے والے کیڑے، رہنے والے کیڑے کی روزی کا اللہ انتظام کرتا ہے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو امانت اور دیانت بڑی چیز ہے۔ میں دو واقعے آپ کو سناؤں، امانت کیا چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب ہجرت کی اور مدینے کے لیے اللہ کو حکم ہو گیا کہ آپ مدینے تشریف لے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھی تھی لوگوں کی، مسلمانوں کی تھی سب نہیں، کفار مکہ کی تھی، مشرکین کی تھی، دشمنوں کی تھی. اس لیے کہ دشمن سے دشمن بھی یہ بات طے شدہ اپنے دل میں کیے بیٹھا تھا، طے تھی یہ بات کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایماندار اور امانت دار مانتا تھا. اس بات کا اسے اقرار تھا، اس میں کوئی شک شبہ اسے نہیں تھا. اللہ کے نبی کی دیانت پر، اللہ کے نبی کی امانت پر کسی غیر مسلم کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوا. اس لیے آپ اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے تھے. جب وہ رات آئی جس رات میں آپ کو جانا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر چکے اور جانے کا نمبر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر اس وقت میں جا رہا ہوں، لیکن لوگوں کی میرے پاس میں امانتیں ہیں، جب تک یہ امانتیں امانت والوں کے پاس نہ چلی جائیں میں کیسے جاؤں، میں کیسے ہجرت کروں. اور صبح کے وقت میں اگر ان کی امانتیں ان کے حوالے نہ ہوئی تو وہ کیا کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ من ذالک خائن ہو گئے. اور یہ دار اگر نبوت پر خدا نہ خواستہ آ گیا تو یاد رکھو قیامت تک یہ دار ساری امت مل کر مٹا نہیں سکے گی، یہ مٹ نہیں سکتا، یہ دار نہیں آنا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا حضور حکم دیجئے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم میری چار پہ بستر پر لیٹ جاؤ. ایک تو یہ پیدا ہوگا کہ تمہارے لیٹنے سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ میں ہجرت کر چکا. یہ ایک حکمت تھی، اور حکمت نبی کی زندگی کا جزء اعظم ہوتا ہے. حکمت نبی کے پاس ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی پہ حکمت نہیں ہوتی. حکمت نبی کے پاس اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اسے کہتے ہیں حالات کے مطابق اللہ کے احکام کی روشنی میں ایسا فیصلہ کرنا کہ جو تمام کائنات اور امت کے لیے مفید ہو سکتا ہو، اسے حکمت کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ امانتیں صبح جب ہو جائے تو سب کی امانتیں ان کے حوالے سپرد کر کے جب علی تم آ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور میں تیار ہوں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کوئی پریشانی ہے. چنانچہ صبح ہوئی اور ایک ایک امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک بات صرف یہ رکھیں، آج امانتوں کا ہماری کیا حال ہے؟ اللہ کی امانت میں تو خیانت ہوتی ہے، لیکن انسانوں کی امانتوں میں کتنی خیانتیں ہوتی. ہماری کھیتی صحیح طور پر امانت کے مطابق نہیں، ہماری تجارت صحیح طور پر ہماری امانت کے مطابق نہیں، ہمارا طرز معاشرت امانت کے مطابق نہیں. ایک دوسرا واقعہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور بیت اللہ کے صحن میں تشریف فرما ہے، اور جی میں آ رہا ہے، بار بار تمنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. لیکن آپ اندازہ کیجئے اس مظلومیت کا اور اس ظلم کا ظالموں کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ نے صبر کیا، تحمل کیا، حکمت سے کام لیا، بردباری کی، اور وہ صبر کیا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبر کیجئے جو آپ سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور صبر کے نتیجے میں کامیابی ملے گی. کتنی تکالیف، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیوں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں. قرآن کریم اس کو کہتا اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ ایمان والو، جنت خالہ کا گھر سمجھ لیا؟ جنت بہت آسان سمجھ لی تم نے؟ اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ یاد رکھو، اس کائنات میں کلمہ پڑھنے کے بعد میں اعمال صالحہ بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کائنات میں اور اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف سے تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، ہلایا جائے گا، اور اتنا ہلایا جائے گا، اتنا امتحان تمہارا لیا جائے گا ایمان والو، کہ خود نبی اور نبی کے ساتھی یہ کہہ اٹھیں گے متی نصر اللہ، اے اللہ اب تو سانس جو ہے وہ گلے میں آ چکا ہے، تیری مدد آئے گی کب؟ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہے، اتنا ظلم ہو چکا ہے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ منزل آ جاتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، پھر اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے، اور اللہ کی نصرت ان انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں پہنچی۔ اس زمانے میں بیت اللہ کی چابی عثمان کے پاس میں تھی۔ یہ عثمان نامی ایک آدمی ہے جو متولی تھے خانہ کعبے کے، کلمہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، دشمن رسول تھے، دشمن دین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر رات کے وقت تنہائی میں اور اندھیرے میں یہ چابی تم مجھے دے دو تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور میں 2 رکعت نماز بیت اللہ میں ادا کر دوں گا، تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ کتنی لجاجت، کتنے پیار! طاقت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، سب طاقت موجود ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان مبارک میں طاقت دی، ہاتھ میں طاقت دی، اشارے میں طاقت دی۔ اگر یہ طاقت اللہ کے نبی میں یقین کامل کے ساتھ اور ہمارے اعتقاد کے ساتھ ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، تو آپ کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی تھی کہ عثمان کے ہاتھ سے چابی لے لیتے، لیکن نہیں، حکمت نبوت اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ زبردستی چابی چھینی جائے۔ آپ نے طریقہ بتایا کہ دے سکتے ہو، تو عثمان نے کہا اچھا، یہ زمین آسمان بدل سکتے ہیں، یہ دنیا بدل سکتی ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابی قیامت تک تمہارے ہاتھ میں کبھی نہیں آ سکتی، اور میں کبھی تمہیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے نہیں سکتا، اور آئندہ یہ بات مجھ سے کہنا بھی مت، یہ متولی کہہ رہا ہے۔ زمانہ گزر گیا میرے بھائیوں، وہ زمانہ اب آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور 7 سال گزر گئے، جب سن 8 ہجری ہوا فتح مکہ، مکہ فتح ہونے کا جب وقت آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے، بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا، اے عمر، اے علی رضی اللہ تعالی عنہما، جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ۔ یہ وہی عثمان ہے جس کے پاس چابی ہے، جس نے آج سے 11 سال پہلے منع کر دیا تھا چابی کو۔ عثمان کے پاس پہنچے، اب عثمان کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے کہ وہ حاضر نہ ہو، اب تو بیت اللہ فتح ہو چکا ہے، خانہ کعبے پہ اللہ کا جھنڈا گڑ چکا ہے، فتوحات کا دروازہ کھل چکا ہے، اور جانی دشمن، بڑے بڑے پاپی پہاڑوں کے راستے سے فرار ہو گئے، کوئی رکنے والا نہیں۔ ابو سفیان پہلے اس میں ایمان قبول کر چکا، اکرمہ اب آ رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی سے کوئی انتقام اور کوئی بدلہ نہیں لے رہے۔ آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پہ زیادتی نہیں، سب اللہ کے لیے معاف کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کیسا بھی دشمن آئے لیکن وہ آئے، اور اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ عثمان کو بلایا، عثمان ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، 11 سال کی پہلی تاریخ یاد کرتا ہوا جس میں منع کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ چابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی، دنیا بدل سکتی ہے،
آیا حاضر ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان چابی دے دو، بیت اللہ دروازہ کھولیں گے۔ چابی بہت آرام کے ساتھ دے دی، بہت نرمی کے ساتھ۔ اسے یاد نہیں ہے؟ یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، یاد ہے سب کہانی۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اندر سے پاک صاف کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں 8 رکعت نماز ادا کی۔ چابی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا۔ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں جو حضور پاک کے سگے چچا ہیں، ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے جو داماد ہیں۔ کیا کہتے ہیں کان میں، اے اللہ کے نبی، اس بیت اللہ کی ہمیشہ 2 خدمت رہی ہے، ایک پانی پلانا مسافروں کو، اور ایک اس کا متولی ہونا، اس کی خدمت کرنا۔ چابی جس کے پاس رہتی ہے، متولی تو یہ ہے عثمان، اور ان کا خاندان ہمیشہ ہماری قسمت میں ہمیشہ پانی پلانا رہا ہے۔ مشق سے پانی بھر بھر کے ہم پانی پلاتے رہے، یہ ہاشمی خاندان کی خاص شان رہی ہے۔ آج بڑا اچھا موقع ہے، حضور یہ چابی ہمیں دے دیجیے، آپ متولی آج سے اس کے ہم بن جائیں گے، پانی بھی پلائیں گے اور متولی بھی بن جائیں گے۔ اور جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اصولی طور پر آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ اصولی طور پر بھی اور دیانت کے طور پر بھی اور ایمانداری کے طور پر ہمارے حوالے کریں گے تو اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش شک شبے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہو سکتا تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن میرے بھائیو عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ادھر دیکھا اور ایک بار ادھر دیکھا، فرمایا اے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ، اے علی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ عثمان کلمہ پڑھا ہوا مسلمان نہیں، میرا صحابی نہیں ہے؟ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ صحابی نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ابھی اس نے۔ 11 سال کی پہلی مجھے تاریخ بھی اس کی یاد ہے کہ اس نے چابی کو منع کیا تھا، ساری باتیں مجھے یاد ہے، لیکن میرے مولا کا کیا حکم ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے ایمان والو، جس کی امانت ہو اسی کو دینی چاہیے۔ تمہیں کبھی یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم، امانت امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ دیانت کا تقاضا ایمان کی اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اس کے اندر بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ اے میرے چچا، اے علی، اگر آج میں نے یہ چابی اس کو نہ دی اور تمہیں دے دی تو یاد رکھو یہ امانت کے خلاف ہوگا، تمہارا نبی کبھی امانت کے خلاف کر نہیں سکتا ہے، یہ امانت میں اسی کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے حوالے ہو گئی، صحابی کے نہیں، اس انسان کے حوالے ہو رہی ہے کہ جس انسان نے زخم لگائے تھے، جس نے زبان کھولی تھی، اس انسان کے حوالے اس کی امانت ہو رہی۔ اس امانت کی صحیح طور پر ادائیگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ عثمان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب اتنے بڑے آپ محسن ہیں کہ میرے ظلم کو، میری باتوں کو بھی آپ نے فراموش کر دیا اور میری امانت میرے حوالے کی ہے، تو پھر کیوں نہ میں آپ کا صحابی بنوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ذرا آؤ میرے پاس، سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا آپ نے جاؤ عثمان، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے اور تمہاری نسل کے پاس رہے، یہ امانت تمہارے پاس رہے، تم اس امانت کے حقدار ہو، ہمیشہ تمہارے پاس یہ رہنی چاہیے۔ میرے عزیز اور دوستو، اسلام اس امانت کی اتنی بڑی تعلیم دیتا ہے۔ آج پورے معاشرے میں ہمارا بگاڑ، ہماری خرابی، ہمارا نقصان صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم میں دیانت نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، اور اس ایمانداری نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہیں، ذلت ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان ذلت کی راہوں سے نکال لیں۔ چند مسلمانوں کو خوشحال آپ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ ہماری ذلت نہیں ہے، آپ وہاں بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں آپ کے بھائی ذلیل ہوتے ہیں، اور ان کی ذلت ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ہے، ان کی بد اخلاقیوں کی بنا پر ہے، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔
اور جن کا اعتماد اللہ پر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سب مقامات پر عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جن کا اعتماد اللہ پر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سب مقامات پر عزت عطا فرماتا ہے۔ ہم تجارت میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں یا اپنے بازار میں ہوں، کسی مقام پر ہوں، ہمارے اندر دیانتداری، سچائی، ایمانداری ہے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی اقوام ہمارے قدموں میں پہلے بھی جھک چکی اور اب بھی انشاءاللہ جھکیں گی۔ یہ وقت نہیں رہے گا، یہ دنیا کی اقوام آئیں گے، ان کے پاس میں دیانت نہیں ہے، ان کے پاس میں وہ سچائی نہیں ہے، وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ اس کے ذمہ دار مالک ہیں، محافظ ہیں۔ اس امانت کی آپ حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال پر، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایمان کے اوپر انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر وہ ایمان نہ ہو تو پھر اس کا حشر اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ایک بڑھیا جس نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اما جان ان قریب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ایک طوفان آنے والا جو پورے عالم کو محیط ہوگا اور ساری دنیا اس کے اندر غرق ہو جائے گی، صرف ایمان والے لوگ محفوظ رہیں گے، اس میں کشتی میں سوار ہوں گے۔ بڑھیا نے کہا اے نوح جب وہ وقت آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا، مجھے بھی یاد رکھنا، اپنی کشتی میں مجھے بھی سوار کر لینا۔ طوفان آیا، ختم ہو گیا، کشتی بھی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان گزرنے کے بعد یاد آیا کہ بوڑھی اماں تھی، اس سے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ سب سے پہلے کشتی سے اتر کر بڑھیا کے گھر میں پہنچا تو دیکھا چرخا کاتری بیٹھی۔ اماں تمہاری جھونپڑی میں پانی نہیں آیا، تم نے ڈوبی؟ یعنی مجھے معلوم بھی نہیں کہ پانی آیا کب ہے اور طوفان آیا کب۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایسے حفاظت کرتا ہے، اس کے انتظامات کرتا ہے، محافظ اللہ ہے، اور ہمارا آپ کا اعتماد اللہ پر ہے۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے تو دنیا کی کسی خطے کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہ پہنچنے کا امکان ہے۔ ہم ایسی وادیوں میں، ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے ایمان پر قائم ہے اور ایمان پر قائم رہیں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، کبھی اپنے ہاتھ سے اس دولت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال تفصیلی بیان کا نہیں، حضرت قاری صاحب کا، مولانا کا حکم تھا، بہت مختصر سا اس وقت بیان یہ میں نے امانت کے اوپر کیا کہ امانت ہے، اس امانت کا رواج ہمیں بازاروں میں بھی دینا چاہیے، دکانوں میں بھی دینا چاہیے، کاروبار میں بھی دینا چاہیے، ہر چیز میں اس امانت کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ إنك على كل شيء قدير إنك غفور رحيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہم مجبور ہیں، تیرے بندے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں. اے رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، مالک الکل ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر